یہ ہوٹل ریڈ روز کا وہی بیسمنٹ ہے جہاں پچھلی میٹنگ ہوئی تھی۔ سب ایجنٹ ریڈ ولف کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور وہ اندر داخل ہوتا ہے۔ یس، تو آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیل منظور ہے، ریڈ ولف نے ٹیک لگاتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کورس ہمیں منظور ہے اور آپ کی قیمت بھی پوری ہو جائے گی، کم سے کم 4 دن اور زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے تک۔ اس کی موت کی خبر پہنچ جائے گی، ایک ایجنٹ نے کہا تو وہ مسکرایا تھا۔ مجھے اس لمحے کا شدت سے انتظار ہے اور جس وقت مجھے یہ اطلاع ملے گی اسی وقت پولیس حوالے کر دی جائیں گی۔ اس نے کہا تو سب نے سر ہلائے تھے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ انجانے میں انتقام کے چکر میں خود کو ہی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں جس کا علم انہیں خود بھی نہیں ہوتا۔ ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ حال پورا دھواں دھواں ہوا تھا۔ وہ فوراً دروازہ کھول کر نکلا تھا۔ وہ دونوں ہوٹل ریڈ روز کے روم نمبر 208 کے سامنے کھڑی تھی۔ تم دیکھتی رہنا، اس نے عائشہ کو کہا تو وہ سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ اب فاطمہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے کی تلاشی لیے خفیہ جگہوں پر منی سائز کیمرے فٹ کر کے باہر نکلی تھی۔ وہ گھوم کر بیک سائڈ پر آئی تھی اور جیب سے ایک منی بم جس میں صرف دھواں ہوتا ہے وہ نیچے بیسمنٹ میں پھینک دیا تھا، اور وہ دونوں پچھلی طرف سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ انہیں دیکھا ایجنٹ علی پیچھے بھاگا تھا اور اس کے پیچھے 2-3 گنڈے بھاگ کر آئے تھے۔ عائشہ نے گن لوڈ کی اور ایجنٹ علی پر گولی چلا دی تھی جو اس کے کندھے کو زخمی کر کے سائڈ سے نکل گئی تھی۔ اتنے میں وہ گنڈے ان تک پہنچتے۔ وہ دونوں بائک پر رفو چکر ہو چکی تھی۔ مشن واز سکسیسفل۔ اب کبھی کسی کو بابو بھائی پر شک نہیں ہوگا، عائشہ نے کہا تو فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ ہال سے باہر نکلا تو ہر جگہ دھواں پھیلا ہوا تھا۔ واٹس ہیپنڈ؟ اس نے باہر کھڑے ڈینیل سے پوچھا تھا۔ بعض وہ 2 لڑکیاں تھیں، انہوں نے یہ بم پھینکا تھا مگر انہیں پھینکتے ہوئے بابو نے دیکھ لیا تھا تو وہ ان کے پیچھے بھاگا تھا، لیکن وہ اسے گولی مار کر چلی گئی۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ گولی چھو کر گزر گئی ورنہ سینے پر ہی ماری تھی۔ کیتھی نے اندر آتے ہوئے پوری بات بتائی تھی۔ ایجنٹ ایگل وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ اسد اور شانزے میرے کمرے میں آؤ۔ انسپیکٹر کے نکلتے ہی دانیال شاہ نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو دونوں اس بات میں سہلا کر ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا تھا اور وہ دونوں باہر نکلے تھے۔ اسد کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور شانزے کا چہرہ سپاٹ تھا۔ نبیل اور اسامہ نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا تھا اور نبیل اسد کے پیچھے بھاگا تھا تاکہ اسامہ شانزے سے بات کر سکے۔ اس حادثے کے بعد سمیہ بیگم نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ ضروری بات کے علاوہ بات کرنا چھوڑ چکی تھی۔ ہر وقت گمسم اور کھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ اس خاموشی کو بہت چاہ کر بھی نہ تو اسامہ، نبیل اور نہ ہی دانیال شاہ نہیں توڑ پائے تھے۔ تقریباً 3 سال گزر گئے تھے۔ اللہ نے ان کو 2 اور پیٹو، زین اور اسد سے نوازا تھا۔ ہنستے مسکراتے زندگی گزر رہی تھی مگر دونوں کے دلوں میں بیٹی کی کمی کی خلش باقی تھی۔ آخر اللہ کو ان پر رحم آ ہی گیا تھا اور انہیں ایک بیٹی سے نواز دیا تھا جس کا نام انوشے رکھا تھا۔ اس کی پیدائش سے آج تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا تھا جب سمیہ بیگم کو دانیال شاہ نے اس کی سلامتی کی دعا مانگی نہ ہو۔ وہ تینوں اس وقت پھر سے ساحل سمندر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں وہ صرف فاطمہ کی ضد پر آئے تھے ورنہ اتنی ٹھنڈ میں ان کا آنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ عائشہ اور علی باتوں میں مگن تھے اور وہ ریت پر بیٹھی کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ سوری یار، عائشہ نے ایجنٹ علی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کس لیے؟ علی نے چونکا پوچھا تھا۔ گولی مارنے کے لیے، انہوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا تھا۔ اس کے لیے تو مجھے تمہیں تھینکس کہنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ عائشہ نے ابروج کا پوچھا تھا۔ یار تمہاری وجہ سے اتنی خوبصورت اور حسین لڑکی، اور وہ بھی جو صرف ریڈ ولف کے ساتھ رہتی ہے اس نے میری پٹی کی۔ اب بتاؤ، جب مرہم ایک حسینہ لگائے تو 1000 زخم بھی کچھ نہیں ہوتے۔ علی نے لوفرانہ انداز میں کہا تو وہ دانت کچکچا کر کھڑی ہوئی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم، میں بھی فضول میں سوری بول رہی تھی، اور ہاں میں جا رہی ہوں، اگر یہاں رکی تو کلفی بن جاؤں گی۔ عائشہ جیکٹ پہنتے اٹھے اور واپس جاتے ہوئے ہانک لگائی تھی۔ آج وہ فاطمہ چلتے ہیں۔ علی نے بھی اس کے پیچھے جاتے ہوئے اسے آواز دی تھی مگر تھوڑی دور آ کر دونوں ٹھٹکے تھے کیونکہ وہ ابھی تک وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ، سب ٹھیک ہے؟ علی اور عائشہ بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئے تو وہ چونکی تھی۔ ہاں، یس یس ایوری تھنگ از فائن، اس نے مصنوعی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سیریسلی ہمیں پاگل بنا رہی ہو یا الو سمجھتی ہو؟ جو تم بولو گی وہ ہم مان لیں گے۔ تم کہاں سے ٹھیک ہو؟ جانی بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ عائشہ نے اس پر غصہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ لینا کے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ ہوا کیا ہے بتاؤ تو؟
پتہ نہیں یار، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، جیسے میں کچھ کھونے والی ہوں، کوئی اپنا بہت قریبی یا کچھ تو برا ہونے والا ہے جو مجھے توڑ دے گا۔ میں کب سے اپنے دل کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ صرف وہم ہے، لیکن دل سمجھ ہی نہیں رہا۔ اس نے روتے ہوئے کہا تو عائشہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، یقین رکھو۔ علی نے اس سے کہا ہی تھا کہ اس کا فون بجا تھا۔ ہاں بولو، علی نے کال ٹرن کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں میں آتا ہوں۔ دوسری طرف کی بات سن کر اس نے کال کٹ کی تھی۔ کیا ہوا؟ کس کی کال تھی؟ فاطمہ نے پوچھا تھا۔ دوست کی تھی، مجھے ایک کام ہے، تم لوگ چلی جانا۔ علی انہیں چابی دے کر تیز قدم اٹھا کر چلا گیا تھا۔ صبح کے 9 بجے تھے۔ شام مینشن میں اس وقت موت کا سناٹا تھا۔ سب وجود لاؤنج میں کھڑے شاندے کو ہتھکڑیاں پہنے جاتے دیکھ رہے تھے۔ اسامہ نے یہ دیکھا جب سے آنکھیں بند کی تو 2 موتی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے تھے۔ آج اس کی محبت کا امتحان تھا، مگر وہ فیل ہو گیا تھا۔ آج اس کی وہ بہن جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھے وہ کومے میں تھی، اور وجہ اس کی بیوی جو اس کی جان تھی۔ بیٹا ہمت کرو، میں عرصے سے بات کرتی ہوں، اس سے ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ سمیہ بیگم نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ صوفے پر بیٹھا نبیل بھی آنسو کو ضبط کیے بیٹھا تھا۔ یہ سارا معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہی دور اپنے گھر میں بیٹھی حریم کے ہونٹوں پر یہ سب لاؤنج میں نصب چھوٹے سے کیمرے کی آنکھ سے دیکھا مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسٹیپ 2 سکسیسفل، اس نے کہہ کر لگایا اور لگاتی چلی گئی تھی۔ دیکھتے جاؤ دانیال شال، میں کیسے تمہارے گھر کی باقی افراد کو کیسے تمہارے ہلاک کرتی ہوں۔ ابھی تو تمہاری عزت کی دھجیاں اڑنے والی ہیں جب نیوز میں شاندے کا جرم آئے گا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ گھر انوشے کی قوم میں جاتے اتنی آسانی سے ٹوٹ جائے گا۔ اب آئے گا تم سے بدلہ لینے میں مزہ۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی اور نفرت اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی، مگر وہ بھول گئے تھے کہ اس انتقام کے چکر میں اپنا کیا نقصان کرنے والی ہے۔ شام کے 7 بج گئے تھے۔ شاندے کی گرفتاری کو 10 گھنٹے گزر گئے تھے۔ وہ ان 10 گھنٹوں میں ہزاروں بار نیوز چینل کر چکی تھی، مگر کسی بھی نیوز چینل پر اس کے بارے میں کوئی نیوز نہیں تھی۔ کب تک خریدو گے اس میڈیا کو؟ آج ایک بار پھر تم نے اپنی ریپوٹیشن بچا لی، لیکن کب تک بچاؤ گے؟ ایک نہ ایک دن تو سچائی سامنے آئے گی۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی اور اسی غصے میں وہ کچھ سوچ کر اٹھی اور باہر نکلی تھی۔ کبھی کبھی انسان غصے میں ایسی غلطیاں کر دیتا ہے جس کا اسے خود بھی علم نہیں ہوتا۔ صبح سے رات ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کھائے پیے بغیر بس جیل کی دیواروں کو تاک رہی تھی۔ گھر سے کوئی بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا۔ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ لاک اپ کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ 10 منٹ ہیں، تیرے پاس مل لے، تھانے دار نے اندر آنے والے سے کہا، خود چلا گیا تھا۔ کون؟ شاندے نے چونکا پوچھا تھا۔ بھابھی میں ہوں، اندھیرے سے آواز آئی تھی۔ انوشے میری جان، وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی، مگر سامنے حریم کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ شاندے نے غصے سے کہا تھا۔ پہلے آپ بتائیے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جب آپ کا سنا تو مجھے تو بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حریم نے کہا تو شاندے چونکا ہنسی تھی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اور یہ تو تم کہہ رہی ہو، لیکن سب کو کون یقین دلائے گا؟ شاندے نے لمبی سانس بھرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے سوال پر وہ گھبرائی تھی۔ اور میں گھر گئی تھی تو پتہ چلا تھا، حریم نے جواب دیا تو شاندے نے اس بات میں سہ لایا تھا۔ اب انکل سے کہہ دے، شاید وہ آپ کو یہاں سے نکال لیتے۔ حریم نے پان سا پھینکا تھا۔ پاپا تو سر سے کہہ رہے تھے کہ FIR واپس لے لو، لیکن وہی نہیں مان رہا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، شاندے نے کہا تھا۔ ابھی آپ جانتی نہیں، یہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اگر انکل چاہتے تو روک سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں روکا کیونکہ وہ آپ کو بچانا نہیں چاہتے۔ حریم نے طنزیہ انداز میں کہا تو حیران ہوئی تھی۔ پاپا میرے ساتھ ایسا کیوں کریں گے؟ شاندے نے پوچھا تو وہ گڑبڑائی تھی۔ خیر چھوڑیے، انشاءاللہ کل میں آپ کی ضمانت کرواتی ہوں۔ کیوں کرواؤ گی؟ کوئی ضرورت نہیں، شاندے نے تلخی سے کہا تھا۔ اس گھر میں سے ابھی تک آپ سے کوئی ملنے نہیں آیا، ضمانت ہاں کروائے گا، اور میں انوشی کی دوست کے ناطے اتنا نہیں کر سکتی کیا؟ حریم کہہ کر کھڑی ہوئی تھی، مگر اچانک اس کے سر پر کوئی چیز لگی تھی اور وہ ہوش سے بیگانہ ہو کر نیچے گرتی چلی گئی تھی۔ لاک اپ کی لائٹس آن ہو گئی تھی۔ رات کے 10 بجے تھے۔ اسد نے میسج کر کے سب کو لاؤنج میں جمع ہونے کو کہا تھا، جس کی وجہ سے وہ سب یہاں تھے۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے، زین اور اس کے پیچھے کوئی اندر داخل ہوتا ہے۔ تم کہاں تھے؟ اسامہ نے گور کا پوچھا تھا، مگر اچانک انوشے کی آواز پر سب چونکے تھے۔ سرپرائز! وہ چیختی ہوئی زین کے پیچھے سے نکلی تھی۔ نو، تم! اسے دیکھا نبیل اور اسامہ نے بھاگ کر گلے لگایا تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ پاپا! وہ وہاں سے سیدھا دانیال شاہ کے گلے لگی۔ ان کے گلے لگتے ہی اس نے اپنا ضبط توڑ دیا تھا۔ پاگل ہو گیا؟ ایسے ٹوتے ہیں؟ چلو شاباش، آنسو پونجو، اور اپنی ماما سے ملو، نہیں تو کہیں رات میں مجھے کمرے سے نہ نکال دے، دانیال شاہ نے ڈرتے ہوئے کہا تو سب نے کہہ کر نکالا تھا۔ I love
with of you so much. انوشی نے دانیال شاہ اور سمیہ بیگم کو فلائنگ کس دیتے ہوئے کہا تو سمیہ بیگم شرم سے لال ہو گئی تھی. بیٹا جی میرے خیال میں اب اس پر کسی اور کا حق ہے. شاید دانیال شاہ نے کہا تو وہ ہنسی تھی. اس سے پہلے آپ کا ہے نہ، آپ کو فلائنگ تھوڑی دوں گی. انوشی نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو سمیہ بیگم کے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا اور ان کے استغفر اللہ پر سب کی ایک بار پھر ہنسی نکلی تھی. سچ تو یہ تھا کہ اس گھر میں انوشی کے دم سے ہی بہار تھی. تقریباً 10 منٹ بعد اسد داخل ہوا اور اسے دیکھا انوشی سب کے پیچھے چھپی تھی. ماما، پاپا، بھیا، بھائیو، زین، میں نے آپ سب کو یہاں ایک امپورٹنٹ بات بتانے کے لیے جمع کیا ہے. سب سے پہلے تو بھیا ریلی سوری بابی کو جیل بھجوانے کے لیے. اسد نے کہنا شروع کیا تھا. واٹ، بابی جیل میں ہے؟ کیوں، کیسے، کب، کس لیے؟ وہ ایک دم چیخ کر پیچھے سے نکلی تھی. میں تھوڑے دن کے لیے بے ہوش کیا ہوئی. آپ لوگوں نے میری بابی کو ہی جیل پہنچا دیا. ابھی جاؤ اور انہیں لے کر آؤ. انوشی نے اسد کو دھکا دیتے ہوئے کہا تھا. تم کب آئی؟ ٹھیک ہوں. ٹھیک ہو، اسد نے اس کے لگتے ہوئے کہا تھا. میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے میری پوری بات سنو. اسد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور وہ شروع ہو گیا تھا. جب شیرا نے ہمیں تصویر دکھائی تو وہ بابی کی تھی. میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ تمہارے قتل کے الزام میں بابی کو پھنسا رہا ہے. لیکن کیوں اور کیوں، یہ جانا تھا. بس اسی وجہ سے بابی کو جیل بھجوایا تھا کیونکہ مجرم اپنا شکار لیکن ایک بار ضرور آتا ہے، اور وہ آ بھی گیا تھا. بابی اندر آ جائیے. اسد نے آواز دی تو شانزہ حریم کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور اسے سب کے سامنے گیا تھا. حریم، سب کے منہ سے نکلا تھا. ہاں یہی ہے وہ آستین قسم جسے تم نے پالا تھا. شانزہ نے کہا تو انوشی لڑکھڑائی تھی. یہ نہیں ہو سکتا حریم، ایسا کبھی نہیں کر سکتی. بولا حریم، بابی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، تم ایسی نہیں ہو. انوشی نے اس کے سامنے جاتے ہوئے کہا تھا. کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی. مجھے تم سے نفرت تھی اور ہمیشہ رہے گی، اس لیے مروایا تھا. لیکن تم پھر بھی میرے سامنے زندہ کھڑی ہو. اگر میرے پاس میں ہوتا تو تمہیں ابھی مار دیتی. حریم نے اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑائی تھی مگر پیچھے زین نے پکڑ لیا تھا. کیوں کیا تم نے؟ نبیل نے کڑہلتگی سے پوچھا تو وہ ہنسی تھی. کیوں؟ دانیال شاہ، میری شکل پر غور کرو، کوئی یاد آیا؟ وہ سیدھا دانیال شاہ کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی. اوہ کیا یاد آئے گا، ہر زندگی میں اتنے گناہ کیے ہیں، صرف شکل دیکھا کیسے یاد آئے گا؟ وہ زیرحن لہجے میں بولی تو اسد اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا تھا مگر دانیال صاحب کا ہاتھ دیکھ کر رک گیا تھا. چلو میں ہی یاد دلا دیتی ہوں. عبید خان یاد ہے؟ امیمہ عبید خان جو تھوڑی پاگل تھی یاد ہے، جسے بری طرح قتل کر لیا تھا. سوری صرف اسے ہی نہیں، تم تو ایسے درندے ہو جس نے میرے ماں باپ کے ساتھ میری 3 دن کی بہن کو بھی نہیں چھوڑا تھا. اگر میں بھی وہاں ہوتی تو شاید میں بھی مر چکی ہوتی، لیکن اللہ نے مجھے میرے بدلے کے لیے بچا لیا تھا. اور اگر تم آج مر جاتی تو میرا بدلہ پورا ہو جاتا، لیکن تم بچ گئی ہو. حریم نے کہتے ہوئے انوشی کی شکل دیکھی تھی جو لٹھے کی مانے سفید پڑ چکی تھی. امیمہ، تم امیمہ کی بیٹی ہو؟ میری امیمہ کی؟ میں آپ سے کہتی تھی اسے ڈھونڈے، وہ مل جائے گی. دیکھا مل کے، لیکن وہ تو مر گئی. آپ نے مارا ہے؟ نہیں، آپ تو کسی کو نہیں مار سکتے. سمیہ بیگم لڑکھڑاتی آواز میں بول رہی تھی. پاپا، ماما اور جی کیا کہہ رہی ہیں؟ نبیل نے دانیال صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا. بولیے کیا سچ ہے؟ کیا امیمہ مر چکی ہیں؟ سمیہ بیگم نے ایک آصف دیکھا تھا. کس نے بڑی ہے تمہارے ذہن میں یہ نفرت؟ دانیال صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. کیوں آپ اسے بھی مار دو گے؟ میرے چچا نے پرورش کی ہے میری، جاؤ انہیں بھی مار دو. میرا اس دنیا میں اور ہے ہی کون، ختم کر دو یہ رشتہ بھی. حریم نے نفرت سے کہا تھا. نہیں بیٹا، یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، اور میں ہوں نا تمہاری اپنی، میری امیمہ کی نشانی. سمیہ بیگم نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا تو اس نے انہیں بھی دھکا دیا تھا اور یہ دیکھ کر دانیال شاہ کا ضبط ختم ہو گیا تھا. تمہارے باپ کے قتل کا میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں، اور میں زندہ ہے. انہوں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تو حریم پر حیرت کا آسمان گرا تھا. اور جب مجھے ملی تو اس کی حالت اس قابل نہیں تھی کہ میں تمہیں اس سے ملوا سکتا. وہ دماغی طور پر پاگل ہو چکی ہے. میں نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا تھا جہاں اس کا علاج چلتا رہا تھا، مگر 5 سال پہلے میرے پاس ہاسپٹل سے فون آیا تھا کہ اس کا علاج تو کامیاب ہو گیا تھا. مگر کیا؟ سمیہ بیگم نے بے صبری سے پوچھا تھا. مگر وہ اپنی یادداشت مکمل کھو چکی تھی. اسے کچھ یاد نہیں کہ وہ کون تھی. صرف یہ جانتی ہے کہ میں اس کا بھائی ہوں، اور اگر میں تمہیں اس سے ملوا دیتا تو شاید اس کے دماغ پر زور پڑتا اور برین ہیمریج بھی ہو سکتا تھا. صرف اسی وجہ سے نہیں بتایا تھا. واہ کمال کی سٹوری بتائی ہے. چلو یہ سب بات مان لی، تو میری بہن کہاں ہے؟ میرے باپ کو تم نے کس وجہ سے مار دیا؟ لیکن میری 3 دن کی بہن کا کیا قصور ہے؟ اس کی بھی کوئی سٹوری بتا دو. حریم نے طنز کیا تھا. ملنا چاہتی ہو اپنی بہن سے؟ دانیال شاہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے آنسو پونچھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا. یہ رہی تمہاری بہن. دانیال شاہ نے ضبط سے آنکھیں بند کر کے انوشی کی طرف اشارہ کیا تھا.
دانیال، یہ نوشے میری بیٹی ہے؟ یہ تو میری بیٹی ہے نا۔ سمیہ بیگم نے انہیں جھنجھوڑا تو وہ 21 سال پیچھے چلے گئے تھے۔ ٹرن آفس سے نکلے ہی تھے کہ موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ انہوں نے سیل نکال کر دیکھا تو اسکرین پر مائی لائف جگمگاتا دیکھا، ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ یس وائفی، کیسے یاد کر لیا؟ انہوں نے چہکتے ہوئے پوچھا تھا۔ دانیال، میں آج ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ سمیہ بیگم کے بولتے ہوئے ہچکیاں باندھ گئی تھی۔ سمیہ، تم ٹھیک تو ہو؟ میں آ رہا ہوں، پھر مل کر بات کرتے ہیں۔ اور خبردار جو اب تم روئی، تمہاری حالت بہت نازک ہے، بس میں آنے والا ہوں۔ سمیہ کی چیزیں ہچکیاں سن کر دانیال شاہ نے آواز بڑھاتا ہوگا گاڑی کے سپیڈ تیز کر دی تھی۔ فل سپیڈ میں گاڑی دوڑ رہی تھی کہ اچانک روڈ پر ایک عورت ان کی گاڑی کے سامنے آئی اور زمین پر گری تھی۔ جسے دیکھا انہوں نے بریک لگائی تھی۔ ایکسکیوز می، اس عورت کے پاس گئے اور اسے مخاطب کیا تھا، مگر جواب نہ پا کر سانسیں چیک کرنے کے لیے جھکے تو انہیں حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ بہت سمیہ کی طرح تھی۔ اسے لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچے تھے۔ ڈاکٹر اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں لے کر گئے تھے۔ اس کے پرس سے، جس میں ایک شناختی کارڈ اور چند فضول چیزیں تھے، ان سے پتہ چلا تھا کہ اس عورت کا نام امیمہ تھا۔ یہ نام پڑھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اللہ نے تمہاری خوشی کے لیے آج اسے بھی ملوا دیا، وہ سوچ کر مسکرائے تھے۔ آپ کون ہیں ان کے؟ ایک ڈاکٹر نے باہر نکل کر ان سے پوچھا تھا۔ بھائی ہوں، بغیر کچھ سوچتے انہوں نے جواب دیا تو ڈاکٹر نے سائن کیے پیپر دیے تھے جو انہوں نے فوراً کر دیے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کی بتی بند ہوئی تھی اور انہیں وہاں کھڑے دیکھ کر ڈاکٹرز پاس آئے تھے۔ کانگریچولیشن، آپ کی بانجی ہوئی ہے، لیکن پیشنٹ کی حالت کافی خراب ہے، انہیں ایک ہفتہ ہاسپٹل میں رکھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر، میں کیا ان سے مل سکتا ہوں؟ انہوں نے پوچھا تو ڈاکٹر نے اجازت دے دی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے تو وہ ہوش میں تھی، مگر کچھ بڑبڑائی جا رہی تھی اور انہیں کمرے میں دیکھا بری طرح خوف زدہ ہو گئی تھی۔ کون ہو تم؟ نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ، چلے جاؤ تمہیں خدا کا واسطہ۔ وہ چیختے رونے لگی تھی۔ امیمہ بیٹا آرام سے، میں ہوں تمہاری بہن، ہے نا؟ سمیہ اس کا ہسبینڈ۔ دانیال شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ چپ ہوئی تھی۔ سمیہ کون سمیہ؟ میری بہن سمیہ، تم اس کے شوہر ہو؟ امیمہ نے معصومیت سے پوچھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں، میں اسی کا شوہر ہوں۔ جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں بھی اسی نے بھیجا ہے نا مجھے مارنے کے لیے؟ وہ ایک بار پھر چیخنے لگی تھی۔ بیٹا میں تمہیں نہیں ماروں گا، پکا، انہوں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا تو وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ تصویر دکھاؤ، اس نے اٹکتے ہوئے کہا تو انہوں نے اپنے موبائل میں اپنی اور سمیہ کی تصویر دکھائی تھی۔ اور دکھاؤ، وہ معصومیت سے بولی تو انہوں نے اور تصویریں دکھائی تھی۔ تقریباً 5 منٹ تک وہ تصویریں دیکھ دیکھ کر روتی رہی تھی۔ تم آرام کرو، میں بعد میں آتا ہوں، وہ کہہ کر باہر نکلنے لگی تھی، لیکن امیمہ کی آواز پڑھنے پر مجبور کر لیا تھا۔ اگر بیٹی ہوئی ہے تو خدا کے لیے اسے یہاں سے لے جاؤ، ورنہ وہ میرے ساتھ اسے بھی مار دے گا، وہ مار دے گا، اسے لے جاؤ، ابھی لے جاؤ۔ ایک بار پھر ہذیانی انداز میں چیخنے لگی تھی۔ جب گھر پہنچی تو رات ہو چکی تھی۔ سمیہ بیگم اپنے کمرے میں دوائیاں کھا کر سو رہی تھی۔ پہلے تو سمیہ بیگم کو سب بتانے کا سوچ رہے تھے، مگر ان کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ انہوں نے پوری رات جا کر امیمہ کے بارے میں معلومات جمع کی تھی، جس سے معلوم ہوا تھا کہ 2 ہفتے پہلے اس کے شوہر کا ملک سے غداری کی بنا پر قتل ہو چکا تھا۔ تفصیل کا علم کسی کو نہیں تھا۔ 3 دن گزر گئے تھے۔ صبح وہ تیار ہو کر آفس جانے ہی لگے تھے کہ سمیہ بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ انہیں لے کر وہ ہسپتال پہنچے تھے۔ ان کی حالت کے پیش نظر فوراً آپریشن کیا گیا تھا۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے دھڑکتے دل سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ اچانک ریسیپشن کی طرف سے ایک نرس بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ سر، وہ 2 دن سے کوئی شخص آپ کی پیشنٹ کا پوچھنے آ رہا ہے تو میں اسے انکار کر دیتی تھی، لیکن ابھی میری جگہ دوسری نرس تھی، اس نے ان کا روم نمبر بتا دیا ہے۔ ڈاکٹر شاہ زیب نے کہا ہے کہ آپ کو بتا دوں، اس نرس نے ہامتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلتا اور ڈاکٹر کی ان کی طرف آتے ہیں۔ آئی ایم ریئلی سوری، آپ کی بیٹی کو ہم نہیں بچا پائے۔ انہیں لگا تھا کہ ساری دنیا گم گئی ہو اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ان کے دماغ نے کام کیا تھا اور نرس کی مدد سے انہوں نے بچیاں بدلوا دی تھی۔ وہ کمرے کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے آتی آواز سن کر وہ رکے تھے۔ ارے میری جان، کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ دیکھو، آہٹ ڈھونڈ ہی لیا، وہ امیمہ کے چہرے پر جھکا بول رہا تھا اور بے ہوشی میں بھی امیمہ کے چہرے پر خوف دکھ رہا تھا۔ یہ سن کر دانیال شاہ غصے سے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ کون ہو تم؟ انہیں اندر داخل ہوتا دیکھ کر گھبرا کر پوچھا تھا۔ پہلے تو تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ دانیال صاحب نے سختی سے پوچھا تو اس نے ڈر کر پسینے صاف کیے تھے۔ یہ میری بھابھی ہے، تھوڑی پاگل ہے اور پریگننٹ بھی تھی، تب ہی میں انہیں ڈھونڈ رہا تھا، اس نے کہا تو انہوں نے سختی سے لب بھینچے تھے۔
اچانک دروازہ کھول کر ڈاکٹر شاہ زیب اندر داخل ہوئے اور انہیں مخاطب کیا تھا۔ ریلی سوری، ہم آپ کی بانجی کو نہیں بچا پائے۔ پلان کے مطابق ڈاکٹر شاہ زیب نے ان کی بیٹی کو بانجی کہہ کر گود میں دیا تھا اور اسے گود میں لے کر سچ میں رو پڑے تھے۔ کیوں کھڑے ہو، چلے جاؤ یہاں سے، انہوں نے اسے دیکھ کر سختی سے کہا تھا۔ میں بابی کو لے کر ہی جاؤں گا، اس نے ضد سے کہا تو ان کا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ چٹاہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ تمہارا اب یہاں کوئی نہیں، ایک بھتیجی تھی جو مار چکی ہے۔ آئندہ اگر تم مجھے میما کے آس پاس بھی دکھے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دانیال صاحب نے سخت لہجے میں وارننگ دی تھی اور وہ ان کے لہجے کی سختی دیکھ کر کام گیا تھا۔ دانیال صاحب، تم نے اچھا نہیں کیا، میں اس تھپڑ کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ ہڑبڑا کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے، آج نوشے کا عقیقہ تھا۔ پورا گھر پھولوں سے مہک رہا تھا، ہر طرف خوشیاں تھیں کہ اچانک ڈاکٹر شاہ زیب کی کال آئی تھی۔ ہاں شاہ زیب بولے، مگر دوسری طرف کی بات سن کر وہ لڑکھڑا گئے تھے۔ سر، ان کا ریپ ہوا ہے، شاید اسی وجہ سے یہ مینٹلی طور پر اینڈ ہو چکی ہے۔ ڈاکٹرنی نے اس کا چیک اپ کر کے رپورٹ دی تھی اور وہ غائب دماغی سے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ کیوں میما، کیوں چھوڑا تھا گھر؟ کیا بھول گئی تھی کہ یہ دنیا کیا ہے؟ کیوں ایک جنت سے نکل کر خود کو جہنم رسید کیا چند خواہشوں کی خاطر؟ کیوں ایک نامحرم اور ناجائز کی محبت کو اپنے محرم اور جائز رشتوں پر ترجیح دی؟ کیوں؟ وہ اس کی حالت دیکھ کر ٹوٹ گئے تھے۔ اب اتنی ہمت نہ تھی کہ سمیہ بیگم کو بھی اسی طرح ٹوٹتا دیکھتے۔